نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود آیت نمبر 116 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر ضرور موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا. ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہی فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی اہمیت قرآن مجید کے حوالے سے اس پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کی کوشش کروں گا. گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے دعوت پر بات رکھی تھی. دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. دعوت اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کچھ بنیادی فرق ہیں، اسے پہلے سمجھ لینا چاہیے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 104، اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مقدم رکھا ہے. انسانوں کی اولین ضرورت دعوت ہے. جب آپ کسی انسان کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو گویا وہ شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آتا ہے. آپ اسے مثال سے یوں سمجھیے جیسے دعوت کا کام گھر کی تعمیر کا کام ہے. آپ گھر بناتے ہیں، آپ کا گھر مکمل ہو گیا تو اب اس گھر میں صاف ستھرائی، خوبصورتی، یہ گویا امر بالمعروف ہے. گندی چیزیں، بیکار کی حرکتیں، غلاظتیں، ان سے دور رکھنا، وہ بھی تو گھر کا کام ہی ہے. گویا اس کام کو آپ نہی عن المنکر سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. ایک دوسرا فرق، دعوت کا رخ اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے. یعنی آپ پہلے ہی سے اس چیز پر ایمان لے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اب آپ دوسروں کو اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. جیسے آپ سمندر کا سفر کرتے ہیں، جہاز میں ہیں، آپ سیف ہیں، اب آپ دوسروں کو آواز دیتے ہیں کہ بھئی آپ آ جائیے جہاز میں، یہ جو طوفان کی جو تھپیڑے ہیں آپ اسے بچے رہیں گے. تو یہ گویا اب اچھا وہ آدمی اب جہاز کے اندر آ گیا ہے، اب آپ اسے کہتے ہیں کہ جہاز میں آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ جہاز کے نچلی سطح میں سوراخ کر دیں گے تو پانی آ جائے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال سے وضاحت کیا ہے اسلام کی بات کو. تو گویا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے، یہ خارجی کام ہے. تیسرا فرق، دعوت تو نیکی اور خیر کے ہر کام کی طرف لوگوں کو بلانے کا نام ہے، اور یہ منت و سماجت والا کام ہے. بھائی آپ ذرا کر لیں، آپ ذرا اس پر غور کریں، سوچ کر دیکھیں. اس میں منت و سماجت ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے آپ بول رہے ہیں. اس میں آپ کو جھکنا پڑتا، آپ جھک جاتے ہیں، چھوٹا بننا پڑتا، چھوٹے بن جاتے ہیں. مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ امر کا لفظ خود بتاتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی سختی کا مفہوم ہے. آپ اسے منت سماجت نہیں کر رہے ہیں، بھائی آپ کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی، یہ ہمارا مشورہ ہے، قبول کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اس کے اندر جو اس لفظ کے اندر جو وہ سختی کا عنصر شامل ہے. اگر کسی معاشرے میں مسلمان اقلیت میں ہے تو ان کو دعوت اللہ کا کام پر زیادہ زور دینا چاہیے گا. اگر اسی معاشرے میں مسلمان صاحب اختیار ہے تو اب ان کا زیادہ زور دعوت کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہوگا. یہ ایک بنیادی فرق ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے.
دعوت کا مطالبہ ہر کسی سے ہے، دعوت کا مطالبہ ہر ایک سے ہے. آپ ذرا غور کر دیکھیے گا، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 جو صحابہ تھے وہاں پہ، ہو سکتا ہے اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسی دن اسلام میں آئے ہوں گے، ان کو زیادہ علم نہیں ہوگا اسلام کا، مگر ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ پہنچاؤ چاہے میری طرف سے ایک آیت ہی صحیح. جس طرح ابو بکر اور عمر کے لیے حکم تھا، اسی طرح سے اس دن جو اسلام میں آیا ہے اس کے لیے بھی وہی حکم ہے. یہ نہیں کہ آپ سینئر سٹیزن سے کاپٹک مسلمز ہیں، باپ دادا سے چلے آ رہا ہے تو آپ کے لیے حکم ہے، یہ نیا آج ہی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے 10-15 سال تم آرام کر لو پھر دعوت کا کام شروع کرنا. نہیں، دعوت کا مطالبہ ہر ایک سے ہے، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں دائرہ کار مقرر ہے، آپ کی حدود ہیں، ان کا لحاظ و پاس کرتے ہوئے جو ہے آپ کو کام کرنا چاہیے گا. گو ہر ایک آدمی اس میں بھی جو ہے مکلف ہے. ہمارے ہاں دعوت پر زیادہ زور ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہم کام کم ہی کرتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں اس میں بھی امر بالمعروف پر زیادہ زور ہوتا ہے، نہی عن المنکر سے ہم ذرا زیادہ شرماتے ہیں کہ ہم کیوں ہم کیوں خواہ کی بات کو چھیڑے نا، کیوں مسئلہ اپنے سر پہ کھیڑ لیں، اچھی باتوں کا حکم دے کرتے رہیں گے. یہ ہمارے ہاں جو ہے ایک تصور جو آ گیا ہے. اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی تصور یہ ہے کہ بھلائی پھیلے گی تو برائی خود بخود مٹ جائے گی، روشنی پھیلاؤ اندھیرا چلا جائے گا. جبکہ یہ مغالطہ ہے، اور بالخصوص دین کے معاملے میں بہت بڑا مغالطہ ہے. دیکھیے، دونوں لازم و منزول ہیں. گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے پر گاڑی جو چکر لگا سکتی ہے مگر آگے چل نہیں سکتی ہے. اگر آپ کو آگے چلنا ہے تو یہ دونوں پہیے ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے. دونوں کی اہمیت اپنی جگہ میں ہے. میں اب آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ قرآن مجید کے تقریباً 10-11 مقامات صرف اشارے دوں گا میں آپ کو. آپ اس کام کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ، میں پہلا مقام آپ کے سامنے، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 90 ہے، ہر جمعے میں پڑھی جانے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، مشورہ نہیں. اللہ حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں سے اچھے سلوک کا. 3 حکم اور 3 نہیں. وہ 3 نہیں کیا ہے؟ عن الفحشاء وینہی عن الفحشاء، اور روکتا ہے فحش کاموں سے، والمنکر، برے کاموں سے، والبغی، حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے سے، یعظکم لعلکم تذکرون، حکم اور یہ یعظکم، واز کرتا ہے تمہیں. دونوں چیزیں، ڈراوا بھی ہے، نصیحت بھی. ایک ہی آیت، بڑا خوبصورت انداز، بیلنس کے ساتھ اللہ نے بات کو رکھا ہے. پہلا مقام سورہ نحل آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں اندر ہے. اس آیت سے آپ خود پتہ لگا لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نیکی کا حکم نہیں دیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ کام بھی آپ کو روکنا چاہیے گا لوگوں کو. یہ دونوں چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. دوسرا مقام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بتقاضائے فطرت اور حکمت ہے. انسان کی فطرت اگر اپنی اصلیت پر ہے تو یہ لازم نے کام کرے گا. سورہ لقمان آیت نمبر 17. عام طور پر یہ بات مانی جاتی ہے کہ حضرت لقمان جو ہے وہ نبی نہیں تھے، نہ ہی کسی نبی کے امتی تھے. اگر وہ امتی ہوتے تو آپ ضرور اپنے بیٹے کو اس کا ذکر کرتے کہ بھئی فلاں نبی ہے، فلاں کی تعلیمات ہیں، تم کس پر عمل کرنا چاہیے گا. اور ان کی تعلیمات بھی اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو اس میں جنت کا ذکر نہیں ہے، دوزخ کا ذکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایک سلیم الفطرت انسان وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے. قرآن مجید نے اسے کوٹ کیا ہے. وہ کوٹ کیا ہے آپ ذرا دیکھیے گا. حضرت لقمان فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، یا بنیا، بڑا پیار ہے اس کے اندر عربی زبان میں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور معروف کا حکم دے.
वन्हा अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोक। और आगे वो कहते हैं कि इस काम में जो भी तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, तू उसे बर्दाश्त कर। बड़ी अहम बात है, नेकी के तलखीन पर आप जरा गौर करिए, कहीं भी रिसेंटमेंट नहीं होगा। आप कहिएगा भाई झूठ मत बोले, मस्जिद को चले, नमाज पढ़े, ज़कात दे, कोई ना नहीं बोलेगा, कोई आपको रुकावट नहीं आएगी। नेकी की बात कहने पर कोई रिसेंटमेंट नहीं होगा, बुराई से रोकने पर रिटेलिएशन जरूर होगा। गली में अगर आप गुजरते हुए कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, आपसे जरा बोलिएगा मैदान में खेलो भैया, मत खेलो, जाओ जी, रिटेलिएशन आएगा फौरन आपको। ये इन आयात के अंदर छुपा हुआ है वो मफहूम। ये दूसरा मुकाम है। तीसरा मुकाम, शान मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान मजीद करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, कार नबूवत क्या है, आपके काम क्या है। आयत नंबर सूरह आराफ आयत नंबर 157 है, उसका मैं सिर्फ टुकड़ा रख रहा हूं। यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। ये रसूल तुम्हें अच्छे कामों का हुक्म देते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं। वो अच्छी चीजों को हलाल करते हैं और बुरी चीजों को तुम पे हराम करते हैं। वो बंदिशें तुम पर खोलते हैं जो तुमने अपने आप डाल ली है। ये सारे रसूल के काम है, कार रिसालत है। शान मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ने इसका जिक्र किया है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का। शान सहाबा का जिक्र कुरान करता है। जाहिर बात है, जब कुरान मजीद मोमिन कहता है तो सबसे अव्वल नंबर पर वही मुखातिब है, वही मुखातिब है उसके। ये सूरह तौबा है, आयत नंबर 71 है। वल मुमिनूना वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। जरा सीक्वेंस, आप जरा, वक्त नहीं है मेरे पास में वरना तफसील पे गुफ्तगू होती। सीक्वेंस को आप खुद जरा गौर कीजिएगा। मोमिन और मर्द मोमिन औरतें, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, एक दूसरे के मददगार हैं, वली हैं, दोस्त हैं। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। पहला काम जो मोमिन मर्द करता है वो अमर बिल मारूफ, अच्छे कामों का, नेक कामों का, खैर के कामों का हुक्म देता है और बुरे कामों से रोकता है। वो यकीमुन सलाह, और नमाज को कायम करते हैं। वो युतून ज़का, और ज़कात को देते हैं। वो युतीउन अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ये वो लोग हैं जिन पर अनकरीब अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। अल्लाह ताला अजीज भी है, हकीम भी है। आज का सीक्वेंस आप जरा गौर करके देखिएगा, अल्लाह ने किस चीज को पहले रखा है। इसके बिलमुकाबिल सूरह तौबा आयत नंबर 67 मुनाफिकों का जिक्र करता है कुरान मजीद, उनकी सिफात का जिक्र करता है। वहां अल्लाह ने फरमाया ये मुनाफिक जो होते हैं वो बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं। जो अल्लाह को भूल गए अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। नमाज अल्लाह की याद है, नमाज नहीं पढ़ते, मुनाफिक की निशानी है। ज़कात नहीं देते, खैर से अपने हाथ को रोकते हैं। सारा का सारा जिक्र अल्लाह ने बिल्कुल उलट तस्वीर भी हमारे सामने रखी है। एक और मुकाम, बनी इसराइल पर करारदाद जुर्म, सूरह बकरा आयत नंबर रुकू नंबर 5 से 10 रुकू, वहां पूरा मंजर रखा है कि अल्लाह के सामने वो मलऊन मगजूब कौम क्यों हुई, उनकी गलतियां क्या थी। लेकिन सूरह मायदा में एक और अंदाज से कुरान मजीद उसको हाईलाइट करता है। वो मुकाम आप जरा देखिएगा, 2-3 मुकामात हैं सूरह मायदा में। आयत नंबर 62-63, इस आयत में पूरा जोर नहीं अनिल मुनकर पर है, अमर बिल मारूफ पर नहीं। यह है उसकी अहमियत नहीं अनिल मुनकर की, कि वो लोगों को बुरे काम करने से रोकते नहीं थे। गोया अल्लाह के नजदीक अमर बिल मारूफ से ज्यादा नहीं अनिल मुनकर का काम न करना यह बड़ा जुर्म है। एक और मुकाम सूरह मायदा आयत नंबर 78-81, वहां भी अनिल मुनकर पर पूरा जोर है। वहां अल्लाह ने फरमाया वो क्यों नहीं मना करते, उनके दुर्वेश और उलमा उनको गुनाह की बात कहने से और हराम खाने से। यही सूरह मायदा आयत नंबर 79 देखेगा, कानू ला यतनाहौना अन मुनकर, वो मुनकर कामों से रोकते नहीं है। कुरान इसको हाईलाइट कर रहा है कि बुरे कामों से लोगों को आपको रोकना चाहिएगा। एक और मुकाम आप देखिएगा, सूरह आराफ आयत नंबर 163 से 166 तक अस्हाबुस सब्त का जिक्र है। मुस्लिम मुआशरा है, मुसलमान लोग हैं, अल्लाह का एक हुक्म आया,
بعض لوگ اس حکم میں لگ گئے نماز پڑھو، مثلا مچھلی مت پکڑو، بعض لوگ مچھلی مت پکڑتے، مچھلی پکڑتے نہیں تھے، نماز میں پڑھنے مشغول ہو گئے، جو بھی ان کی عبادت تھی اس میں مشغول۔ دوسرا لوگ مچھلی پکڑنے میں مشغول، تیسرا وہ مچھلی پکڑ بھی نہیں رہا، جو پکڑ رہے ان کو روک بھی رہا ہے، نہیں منکر کا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس گروہ کو ویری اسپیسیفکلی قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے اس گروہ کو جو ہے بچا لیا۔ ایک اور مقام آپ دیکھیے گا، امت مسلمہ کا فرض منصبی کیا ہے، اس امت کو کیوں اللہ نے برپا کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مقام دیکھیے آل عمران میں آیت نمبر 102 تا 104، انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کرتا ہوں میں۔ امت مسلمہ کے عروج کے لیے 3 نکاتی ایکشن پلان، 3 پوائنٹس، اس کا عروج سائڈ 1 وہ کیا ہے آپ ذرا دیکھیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ کامیاب، یہی لوگ کامیاب جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، کرنے کا کام ہے۔ یہ تو دعوت الی الخیر اللہ کی طرف بلانا ایک اور کام ہے۔ اچھا، صاحب اقتدار جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ حج آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین پر اقتدار دیا ہے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، وہ زکات لیتے نہیں زکات دیتے ہیں، بڑا بیوٹیفل بیلنس ہے اس آیت میں، اور کیا کرتے ہیں؟ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ سرفروش مجاہدوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے ہاتھوں پیش کیا ہے۔ ان کی صفات کیا؟ ضرب السلام مقام قرآن کا کہ مومن ہوتا کیسے ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 112، وہاں اللہ صفات گنواتا ہے، آپ ذرا صفات سن لیجیے گا۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے جو وہ روکتے ہیں۔ یہ 10-12 مقامات میں نے قرآن جی سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج ہمارے معاشرے میں برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہم خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم سیف پلے کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم تو نہیں کر رہے نا، یہ ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ کفارے کرنے دو مرنے دو۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے حکم دیا، رسول نے کہا، صحابہ نے کیا، نیک ایمان والوں نے کیا، امت مسلمہ کا فرض ہے کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بجائے وہ کام کرنے کے میں اور آپ کرتے کیا ہیں؟ ہم ہمیشہ نیک لوگوں میں خامیاں اور برے لوگوں میں اچھائیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔